پرواز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ بولو یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث اور روایات میں ملتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، جب ماہ شعبان آئے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ آیت درود عند اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مقدسہ بھی ماہ شعبان میں نازل ہوئی تھی۔ تو شعبان المعظم کی آج 10 تاریخ ہے اور 4 دن بعد شب براءت آنے والی ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ دخان کی ابتدائی آیات
تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا معنی مطلب اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کئی مقامات پر حروف مقطعات ہے، الف لام میم ہے، حامیم ہے، الف لام میم صاد ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، طٰہٰ یاسین، الف لام میم را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے معنی اتھینٹک کوئی نہیں جانتا، لیکن علماء کرام نے پھر بھی ان کے معنی، جیسے یاسین شریف، اس کا معنی کیا گیا اے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، طٰہٰ اے 14ویں کے چاند والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ شعبان المعظم یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی و احسان، الف سے مراد الفت یعنی محبت، اور نون سے مراد نور یعنی روشنی ہے، یعنی اس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور گناہوں کو، خطاؤں کو مٹایا جاتا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل روایات میں ملتے ہیں۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ جو اس ماہ مقدس میں 3000 مرتبہ، اندر کا والیوم کم کرو، ہاں یہ اوپر والے کو تھوڑا بلیک والا تھوڑا سے ادھر ادھر کو پانا ہے، ساتھ والے کو بھی ہاں تھوڑا اس کے لیے ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ 3000 مرتبہ شعبان المعظم میں درود پاک پڑھتا ہے، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو بڑا آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، مختصر سے بھی ہے اور بندہ آسانی کے ساتھ یہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو پورے مہینے میں 3000 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ روزانہ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے 3000 مرتبہ۔ انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی قرب نصیب ہوگا۔ اور اس ماہ مقدس میں جو بندہ اس طرف گھمانا ہے، اس طرف، جو بندہ یہ دعا شعبان المعظم میں لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین، جو بندہ یہ دعا شعبان میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، ابھی بھی زیادہ ہے۔ تو آپ بھی مل کے پڑھ لیں یہ دعا، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ
मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। बड़ी आसान सी दुआ है, ये शीशे के ऊपर पर्चा लगा हुआ है, वहां लिखी हुई भी दुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। जो बंदा एक मरतबा पढ़ता है 1000 साल की इबादत का सवाब उसको दिया जाता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान अल मुअज़्ज़म मेरा महीना है, रमज़ान मुबारक मेरी उम्मत का महीना है, और रजब अल मुरज्जब जो है ये अल्लाह का महीना है। शाबान अल मुअज़्ज़म के महीने में बंदों के आमाल रब्बुल आलमीन की बारगाह में उठाए जाते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करते थे। एक मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के देखने वाले हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये शाबान का जो महीना है ये कारियों का महीना है, ये तिलावत कुरान पाक करने का महीना है, यानी ज्यादा से ज्यादा इसकी तिलावत की जाए कुरान पाक की। इस माह मुक़द्दस की 3 तारीख को हज़रत नबी करीम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा का विसाल हुआ, और इस माह की 14 तारीख को सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। और शाबान की 16 तारीख थी जब अल्लाह ताला ने खाना काबा को मुसलमानों के लिए किबला करार दिया, और शाबान की 5 तारीख को सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। और भी बेशुमार अजीम वाक़यात इसके अंदर रूनुमा हुए। तो जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इसे बरकत वाली रात में नाजिल किया। यानी इस रात के बड़े नाम हैं, इसे लैलतुल बराअत भी कहते हैं, लैलतुल शक भी कहते हैं, दस्तावेज वाली रात, लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं, लैलतुल हयात भी कहते हैं, लैलतुल गुफरान भी कहते हैं, और भी कई नाम के जो हैं वो रिवायतों में मौजूद है। अब यहां पर अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इसो बरकत वाली रात में नाज़िल फरमाया, यानी शब्बे बरात में। एक और मकाम फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये कुरान जो है रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। अब शाबान अलहदा महीना है, रमज़ान अलहदा महीना है, और दोनों मकामात पर अल्लाह फरमा रहा है कि हमने कुरान नाजिल फरमाया। या अल्लाह एक मकाम पे फरमा रहा है कि शाबान में नाजिल किया शब्बे बरात को, एक मकाम फरमाता है रमज़ान में नाजिल किया, तो मुताबिकत कैसे होगी इसके अंदर? तो उलमा फरमाते हैं नज़ूल जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक नज़ूल तकदीरी और एक नज़ूल हकीकी। नज़ूल तकदीरी ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया, इस कलाम पाक को लौहे महफूज से नकल कर लो, और नज़ूल हकीकी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मौका महल के मुताबिक तकरीबन 23 सालों में 23 ईयर्स के अंदर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आहिस्ता आहिस्ता ये नाजिल हुआ। तो इस मफ़हूम से समझ आता है कि अल्लाह ने जो यहाँ फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इसका मतलब क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब बरात की बड़ी फजीलत को बयान फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, जिस तरह से मुसलमानों की 2 ईदें हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, फरमाया इसी तरह फरिश्तों की भी 2 ईदें हैं। फरमाया एक शब कद्र और एक शब बरात। इंसान चूंकि रात को सोते हैं लिहाजा उनकी ईद जो है वो दिन में रखी गई, फरिश्ते चूंकि सोते नहीं है लिहाजा उनकी ईदें रात को रखी गई, शब कद्र और शब बरात में। अल्लाह ताला ने शब कद्र को पोशीदा रखा, छुपा के रखा, जिसका अजर व सवाब इतना ज्यादा है। अल्लाह फरमाता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर,
یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. کتنی بہتر یہ وہی جانتا ہے. ایک اندازہ بتا دیا کہ 1000 مہینوں سے بھی، اور 1000 مہینے تقریباً 83-84 سال بن جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایک لمحہ عبادت کرے سمجھو اس نے 1000 لمحات عبادت کی ہے. تو شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، بتایا نہیں کہ یہ رات ہے کون سی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور آسانی پیدا فرمائی. آپ نے فرمایا شب قدر کو جو ہے وہ آخری عشرے میں تلاش کرو رمضان کے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں میں. ایک اور حدیث میں میرے آقا نے اور شارٹ کر دیا، فرمایا اس کو 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں میں تلاش کیا کرو. لیکن مخصوص رات کا تعین جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اس کو چھپا کے رکھا گیا. لیکن شب برات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، کیونکہ اس امت کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی پر آپ قربان جائیں کہ اللہ نے اس کو بیان فرما دیا، اس کو ظاہر فرما دیا کہ اے بندہ مومن کہیں اس رات کو غفلت میں نہ گزار دینا، میری ناراضگی والے کاموں میں نہ گزارنا، میری رضا والے کاموں میں گزارنا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے فَأَحَبُّ أَن يُكْتَبَ عَجَلِي وَأَنَا فِي عِبَادَةِ رَبِّي وَعَمَلٍ صَالِحٍ. مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میری اجل اس حال میں لکھی جائے کہ میں رب کی عبادت اور عمل صالح میں ہوں. اور میرے آقا فرماتا فَأَحَبُّ اللہ يُنسَخَ اسمی إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ. اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ میرا نام نہ لکھا جائے مگر اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں. شب برات میں اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو میرے آقا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہارا اعمال نامہ پیش ہو تو وہ نیکیوں سے بھرا ہونا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو روزہ بھی لکھا جانا چاہیے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 14 شعبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. 15 کا تو الحمدللہ ہم کئی اکثریت جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے 15 شعبان کا، اور رکھنی بھی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جب شب برات آئے فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصَوْمَ يَوْمَهَا. فرمایا کہ جب شب برات آئے اس کی رات میں قیام کیا کرو، اس کے اگلے دن روزہ رکھا کرو. اور اس کی فضیلت بھی میرے آقا نے بیان فرمائی ہے. 27ویں کے روزے شب برات کے روزے 15 شعبان کے روزے کی فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی ہے. تو 14 شعبان کا بھی روزہ اس لیے رکھا جائے کیونکہ ہمارا اعمال نامہ پورے سال بھر کی جو نیکیاں یا گناہ ہیں وہ رجسٹر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شب برات کو پیش کیا جانا ہے. تو کوشش کی جائے کہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھا جائے تاکہ ہمارے اعمال نامے کے آخری پیج پر بھی روزہ لکھا ہو. اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے تو ہمارے نئے اعمال نامے کے پہلے صفحے پر روزہ لکھا ہوگا. اور امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارا یہ روزہ دیکھے گا پورے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں فَأَحَبُّ اللَّهَ يُنسَخَ اسْمِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ. مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام نہ لکھا جائے مگر اس حال میں کہ میں روزے دار ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی اتنی بخشش فرماتا ہے جیسے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں. یہ عرب کے اندر مشہور قبیلہ تھا بنی کلب، اور وہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، اور ایسی بکریاں جس کے بال بہت زیادہ ہوتے تھے. تو میرے آقا نے اس قبیلے کی جو ہے وہ مثال دی کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ شب برات میں گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. لیکن اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے. نمبر 1 شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کو ستانے والا، چغل خور، فتنے باز، قطع تعلق کرنے والا، تصویریں بنانے والا، سود خور، کینہ رکھنے والا، تکبر سے پاجامہ یا تہبند یا شلوار کے پونچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا،
تکبر کی وجہ سے جو اپنی شلواریں نیچے لٹکاتے ہیں، گھٹنے ٹخنے جو چھپاتے ہیں، اس کے لیے سخت وعید ہے میرے آقا۔ لیکن ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ثلاثۃ، تین بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جن سے اللہ تعالیٰ کل روز قیامت کلام نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین بندے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو احسان جتلاتا ہے، کسی پہ احسان کیا بار بار اس کو سناتا رہا اس کو کہ میں تجھ پہ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ تو احسان کیا ہے تو اس کو جتلانا نہیں چاہیے، بار بار احسان سنا سنا کر اس کو جیتے جی مارنا نہیں چاہیے اس کو۔ احسان کر دیا، کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کو بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو۔ تو فرمایا کہ جو احسان جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا۔ دوسرا فرمایا جھوٹی قسم کھا کر تجارت کو رواج دینے والا۔ ہمارے بہت سے ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کاروباری، خاص پر ریڑھی والے یا دکاندار، جو بیچارے سودا مثال کے طور پر لے کے ہیں 50 روپے کا، آگے سے وہ کہتا ہے یار بندہ رعایت کرواتا ہے، کم کراتا ہے، بحث کرتا ہے یار کم کر دو، 30 کی دے دو، 35 کی، 40 کی دے دو، تو آگے سے دکاندار کہتا ہے کہ یار 80 تو مینو پائی ہے، 80 کی تو میں لے کے، حالانکہ وہ 80 کی نہیں لایا، وہ 50 کی لایا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں 80 کے لایا ہوں۔ تو یہ جھوٹی قسم کھانے والا بھی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ ہاں بحث کریں، تکرار کریں، آپس میں کم زیادہ ریٹ کرانا یہ سنت ہے۔ حسنین کریمین جب سودا لینے جاتے تھے تو دکاندار سے کم کروایا کرتے تھے، تو لوگ کہا کرتے کہ حضور آپ سخی گھرانے کے لوگ ہیں اور آپ یہاں پر 2-4 روپے کی خاطر جو بحث و تکرار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سنت ہے، مومن کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، تو یہ ریٹ کم کرانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ جب ہم سودا بیچتے تو ہمیں اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر 50 کی لی ہے تو آپ کہتے ہیں اگر وہ نہیں آپ کو بارے میں آ رہی، وہ 40 کہہ رہے تو آپ کو یار یہ میرے بارے میں نہیں آ رہی، میں نہیں دے سکتا۔ جھوٹی قسم نہ کھا کے، یہ 50 کی لے کے کہیں گے میں نے 80 کی لی ہے، تو یہ جھوٹی قسم کھانے والا بھی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کپڑے کو لٹکانے والا، یعنی تکبر کے ساتھ جو تہبند کا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اس کو میرے آقا نے یہ وعید ارشاد فرمائی۔ تو شب برات جو ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ شب برات کیسے مناتے ہیں، تو آپ کیسے گزارتے ہیں شب برات؟ تو آپ نے فرمایا میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، پہلے حصے میں اپنے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نوافل پڑھتا ہوں۔ یہ طریقہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو بندہ شب برات گزارنا چاہتا ہے وہ ان 3 حصوں میں تقسیم کر لے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ شب قدر کو گزار لے گا اور اللہ کے نیکی والے کاموں میں گزارے گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک بقر عید کی رات، جو بڑی عید ہوتی ہے اس رات، یعنی 10ویں کی جو رات ہوتی ہے اس رات اللہ تعالیٰ دروازے جو رحمتوں کے بھلائیوں کے کھول دیتا ہے۔ دوسرا عید الفطر کی رات، تیسرا عرفہ کی رات 9 ذو الحجہ کی جو رات ہے، اور چوتھا فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ تو بڑی اس رات کی شب برات کی جو وہ فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں اس رات کو کبھی بھی غفلت میں نہیں گزار۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کو باہر تشریف لاتے اور فرماتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی لوگوں سے بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، شب برات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ سے جو دعا مانگو وہ قبول فرماتا ہے۔ پھر مولا علی مشکل
کشا نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، اے داؤد علیہ السلام کے رب، کہ اس رات تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو مایوس نہ کرنا، اس کی بخشش فرما دینا۔ یعنی اس طرح کئی واقعات حدیث کے اندر، روایات کے اندر ملتے ہیں کہ شب برات میں خصوصی عبادتوں کا، نوافل کا، تلاوت کا، اوراد کا، وظائف کا بزرگ جو ہیں وہ اہتمام کرتے تھے۔ جو خاص راتیں ہیں اس میں عبادت کرنا ہمارے سلف صالحین سے بات ثابت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی شب برات کی محفلیں سجانا، کہاں آ گیا رات کو جاگنا، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ شب معراج کہاں سے آ گئی، شب معراج کا روزہ کہاں سے آ گیا، شب معراج کے نوافل کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ یہ ساری باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، روایات میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور جو بندہ اعتراض کر رہا ہے نا کہ شب معراج کا 27ویں کا روزہ کہاں لکھا ہے، جی دکھاؤ، صحیح بخاری میں ہے۔ مجھے ایک بندے نے پچھلے دنوں بات کی ہے، ایک بندہ کہہ رہا تھا جی یہ 27ویں کا روزہ کہاں لکھا ہے، جی شب معراج کا روزہ رکھو۔ میں کئی کتابیں موجود ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ 27ویں کا روزہ رکھو۔ میں نے کہا جس نے اعتراض کیا ہے نا کہ 27ویں کا روزہ لکھا ہے صحیح بخاری میں کہا تو میرے سامنے لاؤ، سو کو پہلے صحیح بخاری کا جو پورا نام ہے وہی پڑھ کے سنا دے۔ صحیح بخاری کا جو پورا نام ہے وہ سب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری، اس کی پوری ایک لائن ہے نام کی، صحیح بخاری کی پوری لائن ہے، اس کو نام پڑھنا نہیں آئے گا لیکن اعتراض کر رہا ہے۔ کم عقلی ہے یا نہ سمجھی ہے، جو بھی ہے، بہرحال تو ہمیں ان باتوں کی طرف جو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ اسلاف سے، بزرگوں سے باتیں ثابت ہیں۔ شب معراج میں بھی لوگ خصوصی عبادت کرتے تھے، شب برات میں بھی خصوصی عبادت کرتے تھے۔ یہ سارے روایات، واقعات آپ کو سنائے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث سے یہ باتیں ساری ثابت ہیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ شب برات میں عبادت میں مصروف تھے، تو جب آپ نے سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ آپ کے اوپر گرا، جس پر لکھا تھا، نورانی خط سے لکھا ہوا تھا، ھذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبدالعزیز، کہ یہ چٹھی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم کی آزادی کی۔ یعنی اے عمر بن عبدالعزیز، ہم نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ جن کے دور خلافت میں ایسا عدل انصاف تھا جیسے فاروق اعظم کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ کئی علماء نے ان کو خلیفہ راشد بھی کہا ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس رات میرے آقا فرماتے ہیں آسمان دنیا پر جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق خاص تجلی فرماتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے معاف کر دیا جائے، ہے کہ روزی مانگنے والا اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی خیر و بھلائی مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے، اور یہ اعلان صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ اب جو بندہ اس رات کو بھی غفلت میں گزارے، گناہوں میں گزارے، جس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے سال بھر کے اعمال نامے پیش ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے ناسمجھی میں پٹاخے چلا رہے ہوتے ہیں، اس رات کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہماری نوجوان نسل کر رہی ہوتی ہے، تو اب وہ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ قہر و غضب سے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بار بار اعلان کر رہی ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخشش عطا کر دوں، ہے کہ رزق میں وسعت مانگنے والا اس کو وسیع کر دوں میں، اس موقع پر جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا، کتنا ہم پہ وہ عتاب کرے گا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کی صبح کو جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو ایسی ان کی حالت ہوتی جیسے مردہ قبر سے نکلا ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے وہ روتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں شب برات کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا علی کے یہ خلیفہ ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، شب برات کی صبح کو وہ آپ اس طرح سے گھر سے باہر نکلتے جیسے کہ مردہ قبر سے نکلتا ہے۔ یہ آپ کی کنڈیشن، یہ حالت آپ کی ہوتی تھی اللہ کے خوف کی وجہ سے۔
اور لوگ جب پوچھتے تو آپ فرماتے میرے گناہوں کا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، مگر نیکیوں کا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ نیکی اللہ نے قبول بھی کیا یا مردود کر دیا۔ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، جب شب برا آتا ہے اس کے رات کو قیام کیا کرو، وَصُومُوا يَوْمَهَا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو کوشش کریں کہ 15 شعبان کا جو ہے وہ روزہ رکھیں، اگر ممکن ہو سکے تو 14 شعبان کا بھی، یعنی اس سال جو ہے وہ یہ پیر کا بنے گا، ویسے ہی پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے، تو 14 شعبان پیر کی آ رہی ہے، پیر کی آ رہی ہے، منگل کی آ رہی ہے، 14 شعبان منگل کی ہے، تو منگل کا بھی روزہ رکھیں، 15 کا بھی روزہ رکھیں، یعنی بدھ کا بھی روزہ رکھیں، یہ 2 روزے رکھ لیں تاکہ ہمارے اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو اور اعمال نامے کے پہلے دن کے صفحے پر بھی روزہ ہو۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس رات میں جو وہ عبادت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجئے، اور جو 14 شعبان کو عصر کی نماز کے بعد، یعنی جیسے اس سال منگل کو آئے گی، 4 دن کے بعد منگل کو جو عصر کی نماز کے بعد 14 شعبان کو عصر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم یہ پڑھ لے، کوئی سا بھی درود پاک 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الحمدللہ اس مسجد میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہوتا ہے، کوشش کریں کہ عصر کی نماز اس دن یہاں پڑھ لیں، ممکن ہو سکتا ہے تو، تاکہ نماز کے فوری بعد ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور پھر مغرب کے بعد 6 خصوصی نوافل ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ پرچے پر لکھا ہوا بھی ہے، اور انشاءاللہ جب یہاں پڑھایا جائے گا مغرب کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ منگل کو عصر کے بھی یہاں پڑھیں جماعت سے، اور مغرب کی بھی جماعت سے یہاں پڑھیں۔ مغرب کے بعد جو خصوصی 6 نوافل بھی جو ہے طریقہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ جو شب برات میں بیری کے 7 پتے لے کر پانی میں اس کو جوش دے کر جب نہانے کے قابل ہو جائے، اس پانی سے غسل کرے تو انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس رات خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک شخص تھا، اور وہ بڑے گناہ کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی، جس کا روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس کے بارے میں لا یستقیم علی توبۃ، وہ اپنی توبہ پر استقامت نہیں ہوتی تھی، برقرار اپنی توبہ نہیں رکھتا تھا، وہ توبہ کرتا تھا پھر گناہ کرتا تھا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، قُلْ لَهُ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس سے جا کر کہو اپنی توبہ مت توڑا کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اگر تو اپنے گناہوں کی طرف لوٹا تو تجھے میں سخت سزا دوں گا، وَلَا أَقْبَلُ تَوْبَتَكَ، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ بھی کہنا کہ میں تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے جا کر اس شخص کو پیغام پہنچایا اللہ کا، تو وہ شخص کچھ دن تو گناہوں سے رکا رہا مگر پھر گناہ کر بیٹھا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، قُلْ لَهُ إِنِّي غَضَبْتُ عَلَيْهِ، اے موسیٰ اب جا کر اس کو ہو کہ میں تجھ پر غضبناک ہوں، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ جب یہ پیغام اس شخص تک پہنچا وہ صحرا میں نکل گیا، ریگستان میں نکل گیا وہ گناہگار شخص۔ وَقَالَ إِلَٰهِ مَا هَٰذِهِ رِسَالَةٌ، اے میرے مالک و مولا، اے میرے رب، اے خدا، اے خالق، اے میرے مالک، یہ تو نے کیا پیغام پہنچایا ہے مجھے؟ تو نے مجھے موسیٰ علیہ السلام کے سے یہ کیا کہا ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہے اور میری تو توبہ قبول نہیں کرے گا؟ اے میرے مولا، میرا ایسا کون سا گناہ ہے جو تیری رحمت سے بڑا ہے کہ مجھے معاف ہونے کے قابل نہیں رکھا؟ یا اللہ تو کیسے میری مغفرت نہیں کرے گا، حالانکہ عفو و کرم تیری صفات میں سے ہے،
اور تو نے خود کہا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اے اللہ تو نے خود کہا ہے کہ میری غضب پر میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ اے اللہ پھر تو کیسے میری مغفرت نہیں کرے گا؟ اے اللہ تو کیسے مجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر تو ہی اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے دور کرے گا تو اے میرے مالک و مولا بتا تیرے بندے جائیں گے کہاں؟ اس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ پھر اس نے یہ کہا اے اللہ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے تو پھر اے میرے اللہ مجھے عذاب دے دے، مگر اتنا کر دے سے میری ایک تیرا بارگاہ میں عرض ہے۔ وہ کیا؟ یا اللہ ساری مخلوق کے گناہ میرے اوپر ڈال دے۔ اگر تو نے مجھے عذاب دینا ہی ہے نا تو یا اللہ ساری دنیا کے جو گناہ ہیں لوگوں کے وہ میرے اوپر ڈال دے، سب کو جنت میں ڈال دے، مجھے ہی عذاب دے دے بس۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنِّي فَدَيْتُهُمْ، میں ان سب کے گناہ کا کفارہ بن جاؤں گا۔ اگر تو مجھے نہیں بخشنا چاہتا، مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا، یا اللہ کے ساروں کے گناہ میرے اوپر ڈال دے، میں سب کی طرف فدیہ بن جاؤں گا، ان کو تو جنت میں جانے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس نے یہ کہا فَإِنِّي فَدَيْتُهُمْ بِنَفْسِي، میں سب کی طرف سے کفارہ بن جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا جاؤ میرے اس بندے سے کہو تو نے جس پیارے انداز سے میری رحمت کو پکارا ہے، جا ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لغفرتہا، ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اگر تیرے سمندر کے قطرے قطرے کے برابر ساتوں سمندروں سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہو جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر انسان کے گناہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ نوجوان بڑے گناہ کیا کرتا تھا، بڑے گناہ اسے کرنے، ماں نے بڑا سمجھانا لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ اور آخری وقت آ گیا، مرنے کے قریب آ گیا تو اس نے کہا ماں میں بڑا گناہ گار سیاکار ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو مجھے تو کوئی غسل بھی نہیں دے گا، میرے جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، تو جنازہ لے جانا تو دور کی بات ہے، تو اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال دینا، میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھر کے صحن میں مجھے گھسیٹنا اور کہنا کہ اللہ کے نافرمان کی یہ سزا ہوتی ہے، اور گھسیٹتے ہوئے مجھے قبرستان لے جانا۔ جنازہ تو میرا کسی نے پڑھنا نہیں، غسل مجھے کسی نے دینا نہیں، تو لہٰذا مجھے گھسیٹتے ہوئے قبر کے پاس لے جانا، وہاں پر دفن کرنے کے بعد اپنے سفید بالوں میں سے ایک سفید بال میری میت پہ رکھ دینا، امید ہے کہ تیرے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا۔ یہ کہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو اس نے وصیت کی تھی، اب ماں تھی، باپ بیٹے نے بڑی فرمائش کی تھی، ایک وصیت کی تھی، تاکید کی تھی کہ ماں ضرور کا ایسے کرنا، تو اس نے ایک رسی لی، جو ہی گلے میں ڈالنے لگی تو غیب سے آواز اے بی بی اللہ کے دوست کو کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ اللہ کے دوست کو کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ یا اللہ یہ تو گناہگار سیاکار بدکار تھا۔ جواب ملا تو نہیں جانتی کہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے نہیں گیا؟ کیا یہ کہہ کے نہیں گیا کہ اللہ کے نافرمان کی یہ سزا ہوتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو ندامت ہے، گناہوں کا احساس ہے، یہی سب سے بڑی توبہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی پکی سچی توبہ کرو کہ وہ تمہارے نصیحت بن جائے، یعنی عزم بالجزم ہونا چاہیے، جس سے جزم والا حرف رک جاتا ہے۔ اسی طرح جب تم کسی گناہ سے توبہ کرو پکا ارادہ کر لو کہ اب اس گناہ کو نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی اگر بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو پھر اللہ کے بارے میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا۔ میرا آقا فرماتا ہے کہ اسی طرح بندہ پکی سچی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، اگر دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کو معاف فرما دے گا، کیونکہ توبہ سچی ہو، اس کی نیت صحیح ہو، اس کی دکھاوا نہ ہو، اس کا اللہ کے ساتھ معذرت دھوکہ نہ کرنا چاہ رہا ہو، گناہ کرے اللہ کے بارے میں۔ آقا فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، انسان پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر وہ معاف ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن بندہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی طلب نہیں کرتا، وہ دھبا وہیں کا وہیں رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، دوسرا دھبا لگ جاتا
جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے 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 اس کا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب کالا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ رات شب برات بڑی ہی نازک اور اہم رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور ابھی سے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں اب تک ہو چکی ہیں یا اللہ ساری معاف فرما، اب میں اپنی زندگی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو کوشش کریں کہ شب برات کو یہاں پر انشاءاللہ محفل بھی ہوگی اور انشاءاللہ تصویر کا بھی اہتمام ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ یہاں اس مسجد میں جیسے میں نے بتایا کہ منگل کو عصر کے بعد بھی خصوصی وظیفہ جب وہ پڑھا جائے گا یہاں پہ، اس میں بھی آپ شرکت کریں۔ اسی طرح مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جائیں گے، اس کا طریقہ بتایا جائے گا۔ کوشش کریں وہ نوافل بھی یہاں پر، اگر یہاں نہیں آ سکتے تو پھر اپنے گھروں میں یا جہاں کہیں بھی آپ کو سہولت ہے وہاں یہ نوافل وغیرہ وظیفے وغیرہ جو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔